السلام علیکم۔ ذی القعدہ 10 ہجری کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس مناسبت سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ فقہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فقہاء اسلام نے بہت سے فقہی مسائل کا استخراج اور استنباط اس سے کیا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی تھی، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ لوگو، اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، اللہ نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اے لوگو، کسی عربی کو اعجمی پر یا اعجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، آقا کو غلام پر اور غلام کو آقا پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ سارے انسان سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات بدستور قائم رہیں گی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے لوگو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تمہارے کچھ نہ کام آ سکیں گے۔ قریش کے لوگو، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لیے فخر و مباحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگو، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور مبارک مہینہ ذو الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں۔ تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے یعنی ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ اے لوگو، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔
ایسا ہی پہناؤ جیسا کہ تم پہنتے ہو۔ لوگو، آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی تمام رسومات اپنے قدموں تلے روندتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا خون باطل کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ ابن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں، جسے بنو مہذیل نے مار ڈالا تھا۔ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود کو باطل کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود باطل کرتے ہیں، اور وہ عباس ابن مطلب کا سود ہے۔ لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض قابل ادائی ہے، عاریۃً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی عام کھلی بے حیائی نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پھلاؤ۔ لوگو، عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتیں۔ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ لوگو، میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی۔ اگر اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ تمہارے ان اعمال سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو وہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو۔ لوگو، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اور جو ایک سال اسے حرام رکھتے ہیں اور دوسرے سال حلال کرتے ہیں، تاکہ یہ کافر لوگ اللہ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اور اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان یعنی ہمارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتے ہیں کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہو سکیں گے انشاءاللہ، اگر ہم اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔
اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ لوگوں، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ اے لوگوں سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے یعنی ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت یعنی دین پہنچا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیرخواہی فرمائی۔ یہ سن کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری 6 مارچ 632 عیسوی کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی عالمی منشور اعظم ہے۔ اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے حقوق انسانی کی تاریخ کا سرسری جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اہل مغرب انسانی حقوق کا ارتقاء 500 سال قبل مسیح کے یونان سے کرتے ہوئے 5ویں صدی عیسوی کے رومیوں سے اس کے ڈانڈتے ملاتے ہوئے ایک ہی چھلانگ میں 11ویں صدی عیسوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اہل مغرب کے بنیادی حقوق کے ارتقاء کی تلخیص حسب ذیل ہے۔ اہل مغرب کی ایک روایت کے مطابق 1037 عیسوی میں کانراڈ ثانی نے ایک منشور کے ذریعے پارلیمان کے اختیارات سلب کیے۔ انگلستان کے شاہ جہاں اول نے 15 جون 1215 عیسوی کو منشور اعظم جاری کیا جسے میگنا کارٹا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ 63 دفعات پر مشتمل تھا۔ اس کی حیثیت 25 امراء اور بادشاہ کے درمیان ایک معاہدہ کی سی تھی جس میں امراء کے مفادات کے تحفظ، ان کی حیثیت اور ان کو دی جانے والی مراعات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مغربی دانشور ہنری مارش اس کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ میگنا کارٹا کی حیثیت بڑے بڑے جاگیرداروں کے ایک منشور کے سوا کچھ نہ تھی۔ 1355 عیسوی میں برطانوی پارلیمان میں میگنا کارٹا کی توثیق کرتے ہوئے چارہ جوئی کا قانون منظور کیا۔ 14ویں صدی سے 16ویں صدی عیسوی تک یورپ پر میکیاویلی کی نظریات کا غلبہ رہا۔ اس کی کتاب دی پرنس یورپ کے سیاسی رہنماؤں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ آمریت مستحکم ہوئی، فرمانرواؤں کے ہاتھ مضبوط ہوئے، حصول اقتدار زندگی کا مقصد اولین قرار پایا۔ 17ویں صدی عیسوی میں فطری حقوق کا نظریہ پروان چڑھا جس کے نتیجے میں برطانوی پارلیمان نے حبس بیجا کا قانون منظور کیا۔ 1684 عیسوی میں برطانوی پارلیمان کے اقتدار اعلیٰ کی حدود اور دائرہ کار متعین کر دی گئی۔ 1689 عیسوی میں برطانوی پارلیمان نے قانون حقوق منظور کی۔ اسی بل کو برطانیہ کے حقوق انسانی اور آزادی میں بنیادی اہمیت اور تکمیل بتایا جاتا ہے۔ اسے مغربی دنیا میں بنیادی انسانی حقوق کے خشت اول قرار دیا گیا۔ 12 جون 1776 عیسوی کو امریکہ کے اعلان آزادی کا اجراء ہوا۔ اس میں فطری انسانی حقوق کی
حدود متعین کی گئیں۔ 1789 میں امریکی کانگریس نے اس میں 10 ترامیم کر کے قانون حقوق انسانی منظور کیا۔ 1789 انقلاب فرانس میں حقوق انسانی کا منشور منظور ہوا، جس کے اہم نکات میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔ انسان آزاد پیدا ہوا، اس کے حقوق مساوی ہوتے ہیں۔ تمام انسان بغیر تفریق رنگ و نسل و مذہب مساوی ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ ہر کام کرنے کی اجازت ہو جس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچ سکتا ہو۔ قانون عوام کی مرضی اور خواہش کا اظہار ہے۔ قانون سب کے لیے ایک ہوگا اور تمام شہری قانون کی نگاہ میں مساوی ہوں گے۔ ہر شخص کو آزادی رائے حاصل ہے، جس میں مذہبی آزادی بھی شامل ہے۔ خیالات اور رائے کا اظہار کرنا، دوسروں تک پہنچانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ اعلان گو اہل فرانس کا تھا، بعد میں اس کو وسیع تر معنوں میں تمام دنیائے مغرب سے منسوب کر دیا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں مملکتوں کے دساتیر میں بنیادی انسانی حقوق شامل کیے گئے، جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے تینوں دساتیر میں بھی ملتے ہیں۔ 10 دسمبر 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کا منشور انسانی حقوق جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ ہم باشندگان اقوام متحدہ اس عزم صمیم کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والی نوع انسانی کو جنگ و جدال کی تباہ کاریوں اور ہلاکتوں سے نجات دلائی جائے، جو ہماری اپنی زندگی کے دوران 2 مرتبہ نسل انسانی پر آفت ڈال چکی ہیں اور ناقابل بیان مصائب و آلام نازل کر چکی ہیں۔ بنیادی حقوق انسانی کی قدر و قیمت مرد و عورت اور چھوٹی اقوام کے مساویانہ حقوق پر اپنے ایقان کی مزید توثیق کرتے ہیں۔ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وسیع تر آزادی کے زیر سایہ سماجی ترقی اور معیار زندگی کو ترقی دی جا سکے۔ ان اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم رواداری برتیں گے اور اچھے ہمسائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی بسر کریں گے اور اپنی طاقت کو بین الاقوامی امن و سلامتی کی برقراری کے لیے مجتمع کریں گے اور ایسے اصول و طریقے اختیار کریں گے کہ مشترکہ مفاد کی حفاظت کے سوا کبھی مسلح طاقت استعمال نہ کی جانے کی طمانینت حاصل ہو اور تمام اقوام کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بین الاقوامی مشنری کو استعمال کریں گے۔ اس لیے ہم طے کرتے ہیں کہ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنی مساعی کو یکجا کریں گے۔ اقوام متحدہ کے اس عالمی منشور کے اوپر کوئی قوت نافذہ نہیں جو اخلاقی اور قانونی طور پر اس کے عدم نفاذ کی صورت میں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں پر قانونی کارروائی کر سکے۔ نہ ہی منشور میں ایسی کوئی تعبیر و تشریح پائی جاتی ہے جس سے یہ مفہوم واضح ہو کہ رکن ممالک اپنے شہریوں کو انسانی حقوق اور آزادیاں مہیا کرنے کے قانونی طور پر پابند ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اہل مغرب نے نظریہ انسانی حقوق میں جو حقوق اپنے لیے ضروری سمجھے، انہیں دوسری اقوام تک وسعت دینے کی کوشش نہیں کی۔ فرانس نے منشور حقوق انسانی کو آئین میں شامل کرنے کے بعد اس امر کی صراحت بھی کی کہ افریقہ اور امریکہ میں فرانسیسی مقبوضات سلطنت فرانس کا حصہ ہیں، لیکن اس آئین کا ان پر اطلاق نہ ہوگا۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں اور انڈونیشیا میں ولندیزیوں نے یہی اصول اپنائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا تقابلی جائزہ مغربی دنیا کے 2500 سال سے انسانی حقوق سے متعلق جاری ہونے والے منشور، اعلانات اور قوانین سے کیا جائے تو اس اعلان کی عظمت، اہمیت اور انسانی حقوق کے تحفظ اور اس کے عملی نفاذ کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، جو بنی نوع انسان کی تاریخ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار پیش کیا تھا، جس کی تلخیص حسب ذیل ہے۔ خلاصہ:
انسانی جان، مال، عزت و آبرو، اولاد کا تحفظ، امانت کی ادائیگی، قرض کی واپسی اور جائیداد کے تحفظ کا حق، سود کے خاتمے کا تاریخی اعلان، پرامن زندگی اور بقائے باہمی کا حق، ملکیت، عزت نفس اور منصب کے تحفظ کا حق، انسانی جان کا تحفظ، قصاص و دیت، قانونی مساوات کا حق، نسلی تفاخر اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان، غلاموں کے حقوق کا انقلابی اعلان۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شہر اور جس خطے میں 23 سال پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت کے پیغام کو لوگوں نے جھٹلایا تھا، اب اسی شہر میں 1,20,000 سے زائد افراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے۔ اس تاریخ ساز خطبے میں کیے گئے تمام اعلانات، ہدایات اور تعلیمات پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں عمل کیا گیا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ اور اموی عہد میں جس طرح عمل کیا گیا، تاریخ اسلام کے اوراق اس کے ترجمان ہیں۔ خواتین اور غلاموں کے حقوق پر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشاورت میں قریش کے اکابر کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اکابر جلیل القدر صحابہ شریک تھے۔ آگے چل کر اسلامی دور میں غلام سپہ سالار بنے۔ موسیٰ ابن نصیر، طارق ابن زیاد، ایطاخ، اشناس، بغال کبیر، وسیف اور بغال صغیر کی مثالیں ملتی ہیں۔ پھر یہی بازار کے خریدے ہوئے مملوک ملوک بن گئے۔ 1248 عیسوی سے 1517 عیسوی تک مصر، شام، حجاز پر اور 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک ان غلاموں نے برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، جنہیں ان کے آقاؤں نے بازار سے 800 دینار میں خریدا تھا۔ غلام ملک ظاہر رکن الدین بیبرس مصر، شام اور حجاز کا فرمانروا بن گیا۔ بر صغیر میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہی کیفیت خواتین کی تھی۔ 37 عباسی خلفاء میں 35 کی مائیں کنیزیں تھیں، جنہوں نے ابو جعفر المنصور، ہارون الرشید، مامون الرشید اور معتصم باللہ وغیرہ جیسے خلفاء کو جنم دیا۔ مغرب حقوق نسواں کا نام نہاد علمبردار بنا ہوا ہے۔ اسلام نے قانون وراثت کے سلسلے میں 12 ورثاء بتائیں، ان میں 8 خواتین ہیں اور 4 مرد۔ اس لحاظ سے عورت کو مرد پر فوقیت دی۔ نیز قرآن پاک میں عبادات سے متعلق احکام کا اجمالاً ذکر کیا گیا، جبکہ عورت سے متعلق تمام احکام مثلاً محرمات، مہر، نکاح، طلاق، خلا، ایلا، زہار، نفقہ، حضانت وغیرہ کے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہے۔